الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتهم من الكذب وأعينهم من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمین یا رب العالمین. جن حضرات کی نگاہوں سے آج کا اخباری اعلان گزرا ہے انہیں معلوم ہے کہ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے پاکستان میں اسلام اور سیکولرزم کی کشمکش کا نیا عنوان شناختی کارڈ میں مذہب کا اندراج. یہ مسئلہ جو اس وقت ہمارے ملک میں اٹھا ہوا ہے وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا. اس کے لیے زیادہ جد و جہد تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے مجلس تحفظ ختم نبوت میں جو شامل علماء اور کارکن ہیں انہوں نے کی. اور مسئلہ بنیادی طور پر اصلاً یہاں جو شروع ہوا ہے وہ قادیانیوں کے ضمن میں ہے. اس لیے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم تو قرار دیا جا چکا ہے لیکن چونکہ ان کے نام مسلمانوں کے سے ہیں وہ خود مسلمان ہونے کے اب بھی دعوے دار ہیں لہذا ان کے معاملے میں اس کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پر ان کی شناخت موجود ہو ورنہ وہ جہاں بھی جائیں مسلمانوں کا سا معاملہ کر سکتے ہیں اور جو بھی کوئی معاملہ ان سے کرے گا وہ انہیں مسلمان سمجھ کر معاملہ کر سکتا ہے. یہ میرے نزدیک منطقی تقاضا ہے. بالکل اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو فیصلہ یہاں پر ہوا اور قانونی سطح پر ہوا سیاسی سطح پر ہوا حکومتی سطح پر ہوا وہ ایک ایسا فیصلہ تھا. بھٹو صاحب کے کریڈٹ میں کوئی چیزیں اگر گئی ہیں تو ان میں سے ایک چیز وہ بھی بہت نمایاں تھی پوری دنیا نے مانا ہے چاہے مجبوراً انہوں نے کیا مصلحتاً کیا یہ تو وہ جانے ان کا رب جانے. لیکن جس عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس وقت سن 74 میں جو یہ اینٹی قادیانی موومنٹ اٹھی تھی اسے جس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ کیا اور پھر جس طرح جو اس زمانے کے تقاضے ہو سکتے ہیں قانون دستور سیاست کے ان سب کو پورا کر کے جو فیصلہ ہوا یعنی یہ کہ جو آج ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. سارے تقاضے پورے کیے جائیں کہیں یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ تقاضا پورا نہیں ہوا فریق ثانی کو آپ نے سنا نہیں انہیں وضاحت کا موقع دیا نہیں اور آپ نے فیصلہ کر دیا.
تو پورا موقع دیا، اسمبلی جو ہماری تھی اس کی ایک کمیٹی بنی، اس نے ان کو بلایا، اس وقت جو ناصر صاحب تھے ان کے خلیفہ ناصر احمد، انہوں نے برملا کہا کہ ہم نبی مانتے ہیں، اور اس کا بہرحال انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے منافقت نہیں برتی، انہوں نے اپنا موقف ڈٹ کر یہ بیان کیا کہ اسے نبی مانتے ہیں غلام احمد کو، اس کی بنا پر فیصلہ ہوا۔ اب اس فیصلے کے کچھ منطقی نتائج تھے۔ ایک منطقی نتیجہ تو وہ ہے کہ جس کو یہاں کہنے کی کوئی بھی جرت اور ہمت نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ میری گفتگو کا آج ایک اہم موضوع ہے۔ اس وقت صرف اشارہ کر دوں کہ چونکہ پوری دنیا پر سیکولرزم کا غلبہ ہے، ہم بھی اس غلبے کے دباؤ کے تحت ہیں، لہذا یہاں کو بڑی سے بڑی مذہبی جماعت بھی اس کا مطالبہ نہیں کر رہی کہ مرتد کی سزا قتل جو اسلامی قانون میں اس کو نافذ کیا جائے، یعنی جب ایک فیصلے کا اعلان ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو بھی یہاں عیسائی ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، سکھ ہوں، قادیانی ہوں، ان کو تو اقلیت کی حیثیت سے قبول کیا جائے، لیکن ایک ڈیڈ لائن دی جائے کہ آج کے بعد کسی مسلمان نے اگر اپنا مذہب تبدیل کیا، وہ چاہے عیسائی بنے، چاہے قادیانی بنے، اور چاہے کچھ اور بنے، غیر مسلم کی کوئی شکل اختیار کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں تو یہ قانون ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کی 4 ہی صورتیں شریعت کے اندر ہیں، یا کافر کی جان لینا جائز ہے، حربی کافر جنگ کی حالت میں، جبکہ جنگ ڈکلیئرڈ ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت جب چاہے کسی کافر کی گردن مار دیں، یا پھر قتل عمد کی سزا، وہ قتل ہے اگر وہ مقتول کے وارثین جو ہے وہ اگر دیت لینے پر رضامند نہ ہو، معاف کرنے پر آمادہ نہ ہو، جان کے بدلے جان۔ تیسری زانی یا زانیہ اگر شادی شدہ ہے اس کی سزا قتل ہے، اور وہ قتل کی ایک خاص شکل ہے، یعنی پتھر بار بار کر قتل کرنا، جس کو ہم رجم کہتے ہیں۔ چوتھے قتل مرتد ہے۔ اسلامی ریاست میں اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ سزا نافذ نہیں ہوتی قادیانیت کے فتنے کا سد باب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو میں نے عرض کیا اس کی تو ہمت کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سیکولرزم کا، اس کے نظریات کا اتنا دباؤ ہے کہ اس حد تک جانے کے لیے کوئی مذہبی جماعت ابھی تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ اس کا کم سے کم منطقی نتیجہ یہ تو ہے کہ ان کی شناخت جو ہے ان کے کارڈ کے اوپر دے دی جائے۔ اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو احمدی، اگر وہ کہتے ہیں، یا تو یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ قانونی مصلحتوں کے تحت کہہ دیا کہ ہم تو تائب ہو گئے، بہرحال ان کی حیثیت اب ان کا دل جانے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ تو پھر منافقین کی فہرست میں آئیں گے۔ منافق قانونی طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن جو ڈکلیئر کرتا ہو کہ میں ہوں احمدی ہوں، تو اب اس میں کیا حرج ہے، اس پہ کیا اعتراض کی بات ہے؟ جو عیسائی ہے وہ عیسائی ہے، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ وہ ڈکلیئر کرتا کہ میں عیسائی ہوں، لیکن یہ کہ اس کا اگر شناختی کارڈ پر اندراج ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اتنی سی بات بھی وہ ہے کہ جس پر شور اور ہنگامہ برپا ہے۔ اور ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ تو بربلا کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے بڑی تباہی کی طرف ملک چلا جائے گا، اور یہاں تو وہ تو مخلوط انتخابات کی مدعی ہے اور داعی ہے اس وقت۔ بہرحال اس کا سیکولرزم ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس کو بھی میں یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ وہ بھی منافقت نہیں کرتی ہے، کم سے کم یہ کہ اپنے سیکولرزم کو بربلا بیان کرتی ہے۔ لیکن اور دوسرے طبقات ہمارے یہاں منافق جو ہے اس ملک کے اندر، جو نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، در حقیقت ان کے اعتبار سے اس وقت میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ موضوع آج کا، لیکن اس میں سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو آیات آج تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آخری رکوع ہے، یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، ان کا کیا ربط اس موضوع کے ساتھ ہے؟ میری اگرچہ آج کی پوری گفتگو آپ کو بعد میں محسوس ہو جائے گا کہ ان آیات پر مبنی ہے اور اس سے مربوط ہے، لیکن خاص طور پر اس عنوان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ جو رکوع ہے آخری سورہ توبہ کا 7 آیات پر، اور میں ذرا یہاں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں نے بارہا ایک بات کہی ہے، قرآن مجید میں مجھے یہ 2 ہندسے 3 اور 7 یہ بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ 3 آیات پر مشتمل 3 صورتیں، جن میں سورۃ العصر یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر صرف یہ ایک صورت نازل ہوئی ہوتی اور کچھ بھی قرآن مجید میں نازل نہ ہوتا تب بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ سورۃ العصر 3 آیات، سورۃ الکوثر 3 آیات، سورۃ النصر 3 آیات، اور پھر 3 آیات کے مجموعے۔ قرآن مجید میں طویل صورتوں میں بہت سی مثالیں اس کی آپ کو ملیں گی، 3 آیات معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ طویل صورتوں کے اندر ہے وہ، لیکن بالکل علیحدہ نمایاں نگینے کی طرح جڑے ہوئے نظر آ جائیں گے۔
جس کی ایک بہت نمایاں مثال جو ہے وہ سورہ آل عمران کی 3 آیات ہے، 102، 103، 104۔ بہرحال میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح 7 آیات شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اکثر میں شروع میں 7 آیتیں نازل ہوئی۔ 7 آیتیں سورہ مزمل کی، 7 آیتیں سورہ نون یا سورہ قلم کی، 7 آیتیں سورہ مدثر کی، اور پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر۔ اور اس کی تو عظمت یہ ہے، سبع من المثانی، وہ 7 آیات ہے۔ اور وہ گویا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا حضرت ابی ابن کعب سے کہ اس جیسی سورت تو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ قرآن نہ انجیل میں، نہ قرآن ہی میں اس جیسی کوئی اور سورت، کوئی اور مقام ہے۔ تو ام الکتاب ہے، اساس القرآن ہے، ام القرآن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی 7 آیات۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا جو 5واں رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل، میں نے اس کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا ہے، آج میرا ذہن منتقل ہوا، اس سے پہلے نہیں، کہ یہ سورہ جو توبہ کا آخری رکوع جو ہے یہ بھی 7 آیات پر، اور نہایت اہم ہے یہ، اور اس کی مرکزی آیت وہ ہے جس کا تعلق میری آج کی گفتگو سے۔ وہ مرکزی آیت کیا ہے؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ تذکرہ ہو رہا منافقین کا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، یہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہر سال؟ ان کی کیفیت یہ ہے ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ نہ رجوع کر رہے ہیں، نہ توبہ کر رہے ہیں، نہ نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ کیفیت کہ ہر وقت ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ ایک انسان تو وہ ہوتا جو یکسو ہو جائے ہر کے بعد آباد، اب ہمیں تو اس کشتی ہی میں سفر کرنا، یہ ڈوبتی ہے تو ڈوبے، تیرتی ہے تو تیرے، اس کے ساتھ تیریں گے، اس کے ساتھ ڈوبیں گے۔ یکسو ہو جائے انسان، وہ بھی اس طرح کے کنفلکٹ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ جو کشاکش ہے اندرونی، اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کفر پر اڑ گیا، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی، لیکن یہ درمیان میں جو رہتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ان کے لیے تو یوں سمجھیے کہ ایک ضیق میں ان کی جان ہوتی ہے ہر وقت۔ ہر مرحلہ جو آ رہا ہے ان کے لیے ایک نئی آزمائش، پھر کوئی جنگ کا مرحلہ آ گیا، اب ان کے لیے پھر آزمائش، کوئی اور جو ہے اللہ کے دین کے لیے کوئی تقاضا آ گیا، پھر ان کے لیے آزمائش۔ تو فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ اب میرے 2 جملے غور سے سن لیجئے۔ پورے عالم اسلام میں من حیث القوم، اجتماعی اعتبار سے سب سے بڑی منافق قوم ہم مسلمانان پاکستان ہیں، اور ہم پر اب یہ کیفیت ہر سال 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ آ رہی ہے، آزمائے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی آزمائش عنقریب ہوئی ماضی میں، اور وہ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا بینک انٹرسٹ حرام ہے سود کے حکم میں۔ اتنا بڑا دستور کی بنیاد پر بنا ہوا ادارہ، اس میں اتنی بحث ہوئی، تمہیز ہوئی، ساری کھود کرید کے بعد فیصلہ ہوا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی مسلمان قوم کے لیے۔ کیا کریں اب؟ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، اس لیے کہ منافقت ہے۔ اگر تو ایمان ہو اور یکسو ہو کہ جانا ہے اس راستے پر، تو ہر کے بعد آباد، کشتی ڈوبتی ہے ڈوبے، تیرتی ہے تیرے۔ لیکن یہ کہ چونکہ منافقت ہے، اسلام کا نام بھی ہے اور اسلام پر چلنا بھی نہیں ہے، زمانے کو اس کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اس حیث ویس میں، اس تذبذب میں، لا الہ الا ولا الہ الا، ابھی وہ آزمائش سر سے ٹلی نہیں۔ یہ ہے کہ کچھ عرصے ذرا اس پہ اخبارات میں بات ہوتی رہی، ہم نے بھی کچھ جو بھی اپنی بساط ہے اس کے مطابق کچھ اخبارات نے بھی اشتہارات دیے، کوئی مظاہرے کیے، لیکن ہونا کیا تھا؟ تک سے بس نہیں ہوا معاملہ۔ پہلے تو حکومت نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا ہم اپیل نہیں کریں گے، اس کے بعد جب ذرا فضا ٹھنڈی ہو گئی، انہیں بھی پتا ہے آخر عوام اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے، ان مسائل پر کتنے لوگ ہوں گے جو کھڑے رہیں گے، جو بار بار جو ہے مظاہرے کریں گے، بار بار وقت نکال سکیں گے، اپنی مصروفیات ہیں، اپنے مشاغل ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ دیر میں یہ آندھی چڑھی ہے اتر جائے گی، وہ اتر گئی، اور اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر کی، اور متن آرام سے بیٹھے نچنت، کوئی فکر ہی نہیں۔ اب وہ سپریم کورٹ کتنا وقت لیتی ہے، وہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے کھڈے لائن لگ گیا، اور وہ گویا کہ وہ فریزنگ باکس کے اندر جا کے پڑ گیا۔ آزمائش تو ہو گئی نا، دنیا کے سامنے کھل تو گیا کہ یہ قوم اسلام پر چلنا چاہتی ہے یا نہیں چلنا چاہتی، ڈٹ کر معاملہ آ گیا۔ اب بھی اگرچہ بیرونی سرمایہ، تو آج بھی کسی صاحب کا بیان ہے کہ بیرونی سرمایہ جو ہے وہ پاکستان کے اعتبار سے شائی ہے، وہ نہیں چاہتا یہاں پر آ کر
اپنے لیے رسک لینا، اس لیے کہ یہاں تو وہ سود کا معاملہ تلوار ابھی لٹکی ہوئی ہے، جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل جو ہے یا تو اس فیصلے کو کل عدم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تب ان کی جان میں جان آئے گی، اس لیے کہ وہ تو آتے ہیں تو سود خوری کے لیے آتے ہیں، وہ تو اپنے نفع کی کو انشور کرا کے آنا چاہتے ہیں، وہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے تو نہیں آنا چاہتے کہ جس میں نقصان کا بھی اندیشہ ہو۔ کاروبار میں تو نفع کا بھی امکان ہوتا ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو سارا اس وقت کا عالمی جو اقتصادی نظام ہے، یہ تو خون کھینچنے کا، اس تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ان کے خون کو کھینچ لینے کی ایک تدبیر، تو وہ ایک بڑی آزمائش تھی، ابھی ہم اس میں ہیں، ابھی اس میں سے نکلے نہیں ہے کہ ابھی آزمائش آ گئی۔ اس پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو طوفان اٹھا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں نے دھمکیوں کا انداز اختیار کیا، بشپ آف لاہور نے دھمکی کا انداز اختیار کیا کہ اگر اس فیصلے کے اوپر عمل کیا گیا تو یہاں پر بڑی بدامنی ہو جائے۔ بھائی کاہے کی بدامنی ہو جائے گی؟ تم عیسائی ہو، عیسائی کی حیثیت سے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہو کہ ہم عیسائی ہیں، تمہارے چرچ ہے، تمہیں آزادی دے رکھی ہے، لیکن یہ کہ ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ اس شناختی کارڈ پہ نہیں آنا، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ایک حقیقت ہے جس کا تم اعتراف کرتے ہو کہ تمہارا مذہب عیسائیت ہے۔ قادیانیوں کو تو بولنے کی ضرورت ابھی ہوئی بھی نہیں، یا یہ کہ اگر کوئی بول رہے ہیں تو چونکہ نام مسلمانوں کے سے ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، لیکن یہ کہ عیسائیوں کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے یا سیکولر اور جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، پھر یہ کہ قادیانیوں کے تو بہت بڑے وکیل بن کر جرمنی کے وزیر خارجہ بولے کہ قادیانیوں کو یہاں پر جو ہے وہ سارے حقوق حاصل نہیں ہیں، حقوق دیجیے آپ، اور ہمارے وزیر صاحب نے، کانجو صاحب نے جو ہے ہاتھ جوڑ کر کہا سارے حقوق دے رکھے ہیں جناب، ہم نے کون سا حق ان کا جو ہے وہ ان سے ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورت حال اصل میں کیا ہے؟ یہ وہی تذبذب ہے کہ نہ اسلام کی طرف ہم جا سکتے ہیں اور نہ اسلام کو ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو منافقت ہے سب سے زیادہ در حقیقت اس کے یہ مظاہر ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ سمجھیں کہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر منافقت جو میں نے کہا پاکستان میں ہے، من حیث المجموع، یہ کیوں ہے؟ آخر یہ صرف کوئی ایک میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوچی سمجھی بات ہے، ٹھنڈے کولڈ انالیسس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں من حیث القوم سب سے بڑی منافق قوم مسلمانان پاکستان۔ دیکھیے اس کو، جس کو بائی پروسیس ایلیمینیشن کہتے ہیں، اس کو سمجھیے۔ پوری دنیا میں اگر 600 کروڑ لوگ ہیں تو ان میں سے 500 کروڑ یا اس سے کچھ کم تو غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم منافق ہوتا ہی نہیں، وہ تو غیر مسلم ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، وہ تو کافر ہے، ان کا معاملہ علیحدہ کر دیجئے۔ اب رہ گئے مسلمان 100 کروڑ ہیں یا 120 کروڑ ہیں، ان میں سے واحد ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا وہ پاکستان۔ صورتحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس لیے کہ اس وقت گلوبل ڈومینیشن جو ہے وہ ہے ایک سیکولر تہذیب کی، مادہ پرستانہ تہذیب، سیکولر نظریات کے ساتھ اس کی گلوبل ڈومینیشن، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب اس کی ڈومینیشن۔ اس میں واحد ملک جو وجود میں آیا ہے اسلام کے نام پر وہ پاکستان ہے۔ میں چاہتا ہوں اس وقت میں چونکہ میں نے لفظ استعمال کیا کولڈ انالیسس، اس کے حوالے سے بات کو پوری طرح تجزیہ کر کے رکھ دوں۔ دو ملکوں کو ذرا علیحدہ رکھ لیجیے، ایک سعودی عرب ہے اور ایک ایران ہے۔ سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے، ویسے تو یہ کہ اس اعتبار سے کہ یہ دونوں ملک بھی اسلام کے نام پر تو وجود میں نہیں آئے، اس اعتبار سے میرا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو 100% جو ہے وہ انٹیکٹ رہتا ہے کہ واحد ملک ہے دنیا میں کہ جو اسلام کے نام پر قائم ہوا وہ پاکستان۔ سعودی عرب میں مذہب کی سطح پر کسی نہ کسی درجے میں اسلام کا بعض شعائر کا، قوانین کا انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، اس میں کوئی، لیکن ہے مذہب کی سطح پر، نظام کی سطح پر نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہرحال ان کی ایک ہمت ہے، جو بھی ہے حق ہے جس کا وہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ جھنڈے پر انہوں نے تلوار بھی لگا رکھی ہے اور کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واحد ملک ہے دنیا کا جس نے کم سے کم یہ دو چیزیں جو ہے نمایاں کی ہوئی ہیں، ایک علامت جہاد کی تلوار اور ایک ہماری بنیاد ایمان کی کلمہ طیبہ۔ اس کا کریڈٹ ہمیں ان کو دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جھنڈا کبھی سرنگو نہیں ہوتا، یہ بھی چونکہ تقاضا ہے، کلمہ طیبہ والا جھنڈا کیسے سرنگو ہو جائے؟ کوئی اور کسی ملک کی ریاست کے حوالے سے کوئی چیز ہو اسے سرنگو کر دیجیے، وہ کبھی سرنگو نہیں ہوتا وہ جھنڈا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ آخر دنیا کے شاعر سے انہوں نے علیحدہ ایک روش اختیار کی ہوئی ہے نا، تو اسی طریقے سے بعض مذہبی چیزیں وہاں پر، بعض مذہبی قوانین وہ بھی نافذ، باقی جو ملوکیت کا نظام ہے، منافقت وہاں بھی موجود ہے۔ وہ منافقت اس اعتبار سے ہے کہ اپنے گھر میں تو بہرحال جیسا بھی ہے قانون کے اعتبار سے پردہ نافذ کیا ہوا ہے۔ سعودی ایئر لائنز میں جو ایئر ہوسٹسز ہیں وہ تو جو بھی دنیا کے اس وقت کے معیارات ہیں اریانی کے، ان کے اعتبار سے مکمل اریان،
یہ تو منافقت ہے، سیدھی سیدھی منافقت ہے۔ قانون اگر آپ اپنے گھر کے اندر نافذ کرتے ہیں، کوئی اگر برقع، کوئی اور حجاب، کوئی چیز جس درجے میں بھی رکھی ہے، تو یہ کیا مطلب کہ پھر آپ کے اپنے ملک کی ایئر لائن ہے؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے مولانا عبدالغفار حسن صاحب تو کافی عرصے رہے سعودی عرب میں اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنا تاثر بیان کیا تھا، کیونکہ وہ سعودیہ سے بھی سفر کرتے تھے، پی آئی اے سے بھی سفر کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی ہاسٹسز کو دیکھ کر تو محسوس ہوتا ہے وہ سعودیہ کی ایئر ہاسٹسز کے مقابلے میں کہ یہ تو مومنات قانتات ہیں، یعنی لباس کے اعتبار سے مومنات القانتات ان کی مثال معلوم ہوتی ہے لباس کے اعتبار سے، باقی جو کچھ ہے لباس کے اندر اس کو چھوڑیے، لیکن کم سے کم یہ معلوم یہ ہوا کہ سود کا معاملہ ٹھیک ہے، ان کے ہاں سود پر کوئی ڈگری نہیں ہوگی، عدالت سے آپ کوئی نالش کر کے کسی سود کی ڈگری نہیں لے سکتے، لیکن اپنا سارا سرمایہ اس کے امریکہ کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے اور سود ہی سے وہاں پہ جو آ رہا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں تو بحران رہ گیا، ایک بہت بڑے عالم جو کافی عرصے وہاں رہے اب وہاں سے آ گئے ہیں، بڑی اچھی وہاں بھی ملازمت انہیں ملی ہوئی تھی اور تنخواہ اچھی لے رہے تھے، یہاں بھی کچھ عرصے تک تو سعودی تنخواہ ہی پر تھے، اب مجھے نہیں معلوم ہے، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی تنخواہ جو تھی اس میں سے کوئی ماہانہ جو کرایہ ملتا تھا مکان کا وہ یہ ڈرا نہیں کر سکے، وہ لیپس ہو گیا معاملہ، تو وہاں سے اب حکومت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر لیپس ہو جائے کوئی پیمنٹ تو پھر اس کو نکالنا جو ہے شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا لمبا پروسیس ہوتا ہے، تو انہیں کئی دفعہ جانا پڑا دفتر۔ ایک روز جو دفتر گئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی وہ میرا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، تو وہاں جو شخص بیٹھا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ تھا تبلیغی جماعت، عرب تھا لیکن تبلیغی ذہن کا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا ما جعل قسط یا شیخ، کہ اے شیخ، چونکہ عالم دین تھے شیخ کہلاتے، اے شیخ ابھی وہ قسط نہیں آئی۔ انہوں نے کہا قسط کا کیا سوال، بھائی میری تو اپنی رقم ہے جو مجھے لینی ہے، میں قسط سے کیا سوال ہے، کیا قسط کیا کہہ رہے ہیں؟ تب اس نے حقیقت بیان کی، تمہیں پتہ نہیں؟ کہا نہیں، واقعی پتہ نہیں؟ کہ نہیں، واقعی اتنے انجان ہو؟ کہ جی ہاں مجھے کچھ پتہ نہیں، کہ در حقیقت جتنے مذہبی ادارے اور تعلیمی ادارے یہاں قائم ہیں بشمول مدینہ یونیورسٹی کے، اس کے انڈومنٹس ہیں، اس کی رقمیں ہیں جو امریکہ کے بینکوں میں رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے سود آتا ہے تو تنخواہیں دی جاتی ہیں آپ سب کو شیوخ کو۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے کان پکڑے یا اللہ، اور پھر بلکہ میں انہیں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ میری اولاد میں اگر میں نہیں دیکھ رہا کہ دینی رجحان ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ میں نے یہ ساری تنخواہیں سود کے پیسے سے لے کر ان کے پیٹ میں اتاری۔ بہرحال یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بہت شاد ہوتا ہے اتنا بھی رد عمل دینی اداروں کے لیے، وہ تو سب سود کی رقمیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں بھی اگرچہ کچھ مذہبی سطح پر کچھ نہ کچھ یہ قوانین وغیرہ کچھ شاعر جو بھی ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اسلام ایک نظام کی حیثیت سے نہیں ہے۔ ایران کا معاملہ یہ کہ وہ کچھ سیاسی سطح پر بھی کچھ لائے ہیں، بہرحال وہ علماء کی حکومت ہے جو بھی ہے سماجی سیاسی سطح پر، لیکن اس کے معاملے میں میں کوئی تفصیلی بحث اس وقت نہیں کروں گا، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ اسلام کے نام پر قائم نہیں ہوا ہے۔ وہ ملک بھی اس میں آیا ہے کہ انقلاب اسلام کے نام پر آیا ہے، لیکن ایران بحیثیت ملک اسلام کے نام پر وجود میں نہیں آیا۔ اس اعتبار سے جو میں نے بات بیان کی ہے وہ اپنی جگہ 100% صحیح ہے کہ اور ایران اور سعودی عرب دونوں کی آبادی ملا لیں تو وہ 5-5.5 کروڑ ہوگی، گویا کہ کل امت مسلمہ کا وہ مل کر بھی 1/20 سے زیادہ حصہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے سٹیٹمنٹ میرا برقرار ہے کہ پوری دنیا میں پورے خاص طور پر عالم اسلامی میں ہونا تھا نفاق، تو کافروں میں نفاق کہاں ہوگا، وہ تو کفر ہے۔ پورے عالم اسلام میں من حیث القوم سب سے بڑی منافق قوم جو ہے وہ مسلمانان پاکستان یہ ہے، جس کے بارے میں آ رہا ہے لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، وہ تو آئے گی۔ منافقت کے لیے تو ہر وقت جو ہے جان زیق میں رہے گی، ہر وقت کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی، ہر وقت کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ہر وقت دو راہ آئے گا۔ یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ سیکولرزم کا راستہ ہے، یہ اسلام اور شریعت کا تقاضا ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے۔ اب یا ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور اگر ایمان ہے تو پھر یہ ہے کہ انسان لڑتا ہے اور ایک فیصلہ کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے وہ میں نے عرض کیا ایک جملے میں، بڑے گہرے یقین اور پختہ ایمان کی ضرورت ہے اس وقت، ایمان پر قائم رہنا، اس لیے کہ جب گلوبل ڈومینیشن ہے پوری دنیا میں اس تہذیب کی کہ جس کی بنیاد مادہ پرستی ہے، جس کی جڑوں میں مذہب سے نفرت جو ہے اس کا پانی ڈالا گیا تھا، اس کے پورے وجود کے اندر مذہب کے خلاف ایک رد عمل موجود ہے،
رینائسنس کے بعد جو تہذیب ابری، جو علوم کا احیاء ہوا اور جو مذہب کا اس کی اصلاح ہوئی وغیرہ وغیرہ جو تحریکیں ہوئی ہیں، یہ در حقیقت وہی ہے ایک بہت بڑے برگد کے درخت کی طرح. اس کی اصل میں تو جو بھی ہے وہ تنا تو یورپ میں تھا، لیکن اب تو اس کی شاخیں جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے اور وہ پوری دنیا پر چھایا ہوا. اور ایڈوینٹیشس روٹس جو کہلاتی ہیں، جیسے کہ بڑھ کے درخت کی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو داڑھی بھی کہتے ہیں، داڑیاں اترتی ہیں پھر وہ بھی تنے بن جاتے ہیں. تو اب اس سے بھی بڑے بڑے سیکولرزم کے مراکز جو ہے وہ ایڈوینٹیشس روٹس کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہیں. اس میں ایمان کے نام پر، ایمان کے راستے پر چلنا، ایمان پر قائم رہنا، واقعتاً یہ دجالی تہذیب جو ہے اس کے اعتبار سے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ایک دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوگا. یہ ہے وہ تضاد در حقیقت کہ اسلام کے نام پر ملک بنا اور وہ ملک اس فضا میں ہے، گلوبل ڈومینیشن جس میں ہے اس تہذیب کی، جس میں مادیت سرایت کیے ہوئے ہے اس میں جذب شیطنت ہے، اس کی لے میں مادیت، یہ تو گویا کہ اس کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے. اب میں ذرا آگے بڑھ کر واضح الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ بات اصل میں ابھی حوالہ دے دوں، اسٹاک ہوم میں ایک صاحب ہیں جو پاکستانی ہیں، پروفیسر، یہاں سے گئے ہوئے ہیں، 18-20 سال سے وہاں ہیں. پچھلے دنوں وہ آئے ہیں میرے پاس اور انہوں نے ایک بڑا مفصل 2 گھنٹے کا انٹرویو لیا ہے. اس میں یہ مباحث بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے مانا کہ آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ واقعتاً پاکستان کے لیے جو اس کے جواز کا اصل سبب اور بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی طرف ہم چل نہیں پاتے. مشکل، بس گویم مشکل مگر نہ گویم مشکل. اگر چلتے نہیں تو جواز ختم ہوتا ہے، اور چلنے کے لیے بہت زبردست قوت ایمانی اور یقین کی ضرورت ہے کہ ہر چہ باد آباد جو ہو تو ہو، اور وہ ہے نہیں. اب وہ میں کر رہا تھا کہ ذرا اور تجزیہ کیجئے. سیاسی سطح پر اس عالمی تہذیب کی بنیادیں جو ہے وہ 2 ہیں، اور میرا آج جو مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں وہ خاص طور پر یہ حسن اتفاق ہے کہ اس میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی. علامہ اقبال نے جتنی شدید ترین تنقیدیں کی ہیں جدید تہذیب پر اور جدید نظام پر 2 پہلوؤں سے، وہ 2 پہلو یہی ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اور آج کے مضمون میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. نمبر 1 نیشنلزم، نمبر 2 سیکولرزم. نیشنلزم کیا ہے؟ ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم، اور کوئی فرق نہیں ہوگا نہ مذہب کا، نہ عقیدے کا، نہ جنس کا، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ زبان کا. رنگ، نسل، خون، زبان، ان سب کو، اور اس کے ساتھ ہی مذہب، عقیدہ، یہ سب بھی، اس کی کوئی بحث نہیں ہوگی. جو بھی اس ملک میں رہتا ہے وہ برابر کا شہری ہے. یہ اصولی اعتبار سے ہے، یہ نیشنلزم ہے. اور اسی کا منطقی نتیجہ سیکولرزم ہے. مذہب صرف انفرادی معاملہ رہے گا، جو چاہے مسجد میں جائے، جو چاہے مندر میں جائے، جو چاہے کلیسا میں جائے، جو چاہے سلوتا یا سینیگوگ میں جائے، جو چاہے بدھ مت کے کسی ٹیمپل میں جائے، جہاں چاہو جاؤ. لیکن مذہب انفرادی زندگی کا معاملہ رہے گا. مذہب کا اجتماعی زندگی سے، قانون سے، دستور سے، نظام سے، سیاست سے، اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ 2 اصول، سیکولرزم اور نیشنلزم. انہی 2 پر جو تنقیدیں کی ہیں علامہ اقبال نے. اب وہ مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے نظریات سے انحراف جس طریقے سے ہو رہا ہے اب اس کا آپ خود ماحول میں اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے یہ کہ ایک شخص سے آپ اختلاف کریں کہ کوئی بات نہیں، تل کا امت قد خلت، انہیں جو کرنا تھا وہ کر کے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو گئے، صحیح کیا تو، غلط کیا تو. سوال تو یہ کہ اس ملک کی بنیاد انہیں اصولوں پر قائم ہے. اگر اس کی نفی ہو جائے گی تو علامہ اقبال کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ تو نقصان تو پہنچے گا تو مجھے اور آپ کو پہنچے گا، اس ملک کے رہنے والوں کو پہنچے گا، ان کی اگلی نسلوں کو پہنچے گا. اس اعتبار سے تو ہر مسلمان کے لیے قابل غور مسئلہ ہے، پاکستانی مسلمان کے لیے، کہ پاکستان کی تحریک ان دونوں نظریات کی کامل نفی پر اٹھی. چنانچہ سیکولرزم، مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ. اقبال نے جس طریقے سے، ظاہر بات ہے یہ گل و بلبل کی شاعری نہیں ہے، یہ حسن و عشق کی داستانیں نہیں ہے، یہ فراق اور وصل کی باتیں نہیں ہے، یہ تو شاعری جو ہے در حقیقت جو انہوں نے کہا اپنی مثنوی کے لیے، شاعری زی مثنوی مقصود نیست. میں شاعری نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی پیغام دینا ہے. میں نے تو اس کو گویا کہ ایک ذریعے کے طور پر اختیار کیا ہے، ورنہ شاعری میرا مقصود نہیں ہے. بلکہ شکایت کرتے تھے، مرا یارا غزل خانے سے بردم، مجھے میرے دوستوں نے غزل خان سمجھ لیا ہے، حالانکہ میں تو غزل خان نہیں ہوں. میں تو در حقیقت ایک پیغام دینا چاہتا ہوں قوم.
اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ انہوں نے جو کہا جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس سے زیادہ جامع شعر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ کبھی جلال پادشاہی ہوتا تھا، آج جمہوری ہے، بس یہی فرق ہوا ہے نا۔ جو نظام جو دنیا میں ارتقا ہوا ہے، بادشاہی کا نظام ہوتا تھا، امپیریلزم تھی، تخت بچھے ہوتے تھے، ایوان سجے ہوتے تھے، محل بنے ہوتے تھے، تو وہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، چاہے وہ آج کی جمہوریت کا ایک جو بھی ہے ایک شو جس کو کہا جائے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس وقت بھی اگر دین اور دنیا ایک تھی تو بادشاہی میں بھی خیر تھی، بادشاہ بھی ایسے اٹھے ہیں، بڑے بڑے اٹھے ہیں، درویش بادشاہ اٹھے ہیں، لہذا اس وقت بھی حضرت داؤد بھی تو آخر بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بھی تو بادشاہ تھے، ناصر الدین محمود بھی تو بادشاہ تھا، اورنگزیب بھی تو بادشاہ تھا، اسی طریقے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی بھی تو بادشاہ تھے۔ بادشاہ ہونا جو ہے وہ ایک دور کی بات تھی، وہ اس دور کا معاملہ تھا، وہ اس دور کے تمدنی ارتقاء سے متعلق مسئلہ تھا، لیکن جب دین اور دنیا وہاں تھی، بادشاہت میں بھی دین اور دنیا ایک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب جو جمہوری تماشا ہے اس میں بھی دین و دنیا ایک ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ جمہوری نظام بنائیں لیکن دین کی بالادستی اس کے اوپر ہو، باقی ساری جمہوری اقدار کو سمو لیجئے اس میں۔ اسی پر تو میں نے وہ تحریریں لکھی جو پھر سیاست خلافت کے نام سے چھپی، جس پر سیمینار بھی ہم 4 کرا چکے ہیں، سیاست خلافت، کہ جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار کو جوڑ دیجئے مذہب کے ساتھ، یہی آج کا تقاضا ہوگا، لیکن علیحدہ کر دیں۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، دین اور دولت جو ہے اس میں جب علیحدگی ہو جائے گی تو پھر تو حبس ہی کی امیری ہے، حبس ہی کی وزیری ہے، سلطانی بھی حبس کی ہے اور جو اس کی وزارت ہے وہ بھی اسی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس اعتبار سے سیکولرزم کی شدید ترین نفی کرنے والے علامہ اقبال، اور اسی کے حوالے سے پھر ظاہر بات ہے سیکولرزم کا نظریہ جب آیا تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا ہے؟ عوامی حاکمیت۔ اگر مذہب کی بالادستی نہیں ہے تو کس کی بالادستی ہے؟ کسی کی تو بالادستی ہوگی نا۔ مذہب کی بالادستی نہیں ہے تو یا تو بادشاہت کی بالادستی ہوگی، کوئی خاندان ہو، کوئی فرد ہو، تخت نشین ہو، یا پھر آج عوامی جمہوریت، عوامی حاکمیت۔ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ اور ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہتے ہیں، ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کہ فرق کیا ہوا ہے؟ پہلے آدم لوگوں کو احساس نہیں تھا اپنی اہمیت کا عوام کو، اب ذرا عوام کو اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا۔ تو پہلے وہ جو گندگی ہم نے رکھی ہوئی تھی، آج ہی کے الفاظ جو ہیں جو آج چھپا ہے مضمون، کہ پہلے ٹنوں اور منوں کے حساب سے گندگی جو ہے وہ کسی بادشاہ کے تاج کی حیثیت سے کسی فرعون کے سر پر، کسی نمرود کے سر پر، کسی قیصر کے سر پر، کسی کسریٰ کے سر پر رکھی ہوتی تھی، وہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے۔ وہی آج تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دی گئی۔ تو گندگی ہے، چاہے وہ تولا اور ماشا ہو اور چاہے وہ من اور ٹن ہو۔ اس اعتبار سے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یعنی اگر انسانی حاکمیت ہے تو شیطنت تو اس کا نام ہے۔ وہ انسانی حاکمیت انفرادی شکل میں تھی تو شاہی تھی، وہ انسانی حاکمیت جمہوری شکل میں ہو گئی تو یہ آج کی جمہوریت ہو گئی۔ حقیقت میں تو بات ایک ہی ہے، روگ تو ایک ہی ہے، مرض ایک ہی ہے، کفر اور شرک جیسے وہ ہے ویسا ہی کفر اور شرک یہ بھی ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اور نوٹ کیجئے علامہ اقبال کی یہ نظم 1936 کی ہے، ان کی زندگی میں تو چھپی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے چونکہ آج صبح پھر پڑھا ہے، لکھا تو تھا مضمون وہ 1 ہفتے قبل، لیکن آج چونکہ دوبارہ پڑھا ہے تو میں وہ الفاظ کچھ تازہ ہیں ذہن میں کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ شعریت کے اعتبار سے علامہ اقبال کی بعض دوسری نظمیں جو ہے بہت بلند و بالا ہیں، اس سے بہت اونچی ہیں، مثلاً ذوق و شوق جو بال جبرائیل میں جو ان کی نظم ہے میرے نزدیک وہ شعریت کی علامہ اقبال کے ہاں جو انتہا ہو سکتی ہے، علیحدہ شعر کی بات نہیں کر رہا، اشعار تو ہو سکتے ہیں کہیں علیحدہ آئسولیٹڈ، لیکن پوری نظم کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ میرا اسسمنٹ ہے کہ شعریت جس کو کہتے ہیں وہ انتہا پر ہے اس ذوق و شوق میں۔ لیکن امت مسلمہ کے نام پیغام جو دیا ہے علامہ اقبال نے، جس کے لیے شاعری کو ذریعہ بنایا تھا، اس کا جو نقطۂ عروج ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا 1936۔ اب یہ تعین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ 1936 کے اواخر میں کہیں ہو، تو گویا کہ کل 1.5 سال پہلے اپنے انتقال سے 38 کے اپریل میں تو انتقال ہو گیا، اور یہ پورا عرصہ جو ہے شدید عدالت کا ان کا تھا۔ تو گویا کہ آخری پیغام جو علامہ اقبال کا ہے وہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ ابلیس کی مجلس شورا میں دیکھیے، سیکولرزم کی نفی کی، نیشنلزم کی نفی کی، اور نیشنلزم کی نفی تو جس طرح کی ہے واقعہ یہ ہے
میں نے بلکہ آج چونکہ حوالہ دیا ہے امام شافعی کے قول کا سورۃ العصر کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا میں یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال اگر ان 12 اشعار پر مشتمل نظم کہ جو وطنیت کے نام سے ہے بانگے درا میں، اور 3 اشعار پر مشتمل فارسی قطع جو ارمغان حجاز میں ہے، اگر پوری شاعری میں اور کچھ نہ ہوتا یہی ہوتے 15 اشعار، تو بھی میرے نزدیک اس نیشنلزم کے بت کو توڑنے اور اسلامی قومیت کے احیاء کے لیے مجدد کا درجہ وہ شخص پا سکتا تھا۔ اس لیے کہ جیسے نفی انہوں نے کی ہے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ تصور اللہ کی جو مخلوق ہے، وہ آخر میں مجھے پوری نظم تو یاد نہیں ہے کہ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے قوموں کے اندر تمام مخلوق تقسیم ہو رہی ہے، اور انسانوں کا غربا کا جو گھر رکتا ہے، تجارت جو ہے وہ امپیریلزم کا ذریعہ بنتی ہے اسی نیشنلزم کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس ایک نظم میں 12 اشعار، اور جس نے پھر ایک اور نظم بھی ہے ان کی مذہب کے عنوان سے ہے بانگے درا ہی میں، انہوں نے کہا اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ آج بھی دنیا میں اصولی اعتبار سے قانونی اعتبار سے تو ہے ملکی وطنیت، وطنی قومیت، اور لیکن اصل میں جو ہے نسل والی بات چل رہی ہے اب بھی۔ جرمنی میں جرمن ریس، اسرائیل قائم ہوا ہے جوش ریس کی بنیاد پر، تو یہی 2 چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری جمعیت کا، تیری قومیت کی شرادہ بندی جو ہے اس کا تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ مذہب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نفی جو کی علامہ اقبال نے نیشنلزم کی، اور وہ ہے مفکر پاکستان، وہ ہے مصور پاکستان، وہ ہے مجوز پاکستان۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس نظریے سے انحراف، اور اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کا اندراج ہو جائے گا تو گویا قیامت آ جائے گی، گویا کہ قوم تقسیم ہو جائے گی۔ مذہب کی بنیاد پر بننے والے ملک میں حال یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ وہی عالمی تہذیب کا دباؤ، جو بھی اس وقت عام تصورات ہیں ان کی مرعوبیت، پھر ہمارا جو ہے ہر وقت کچکول ہاتھ میں لیے ہوئے بھکاریوں کی طرح ان قوموں کے سامنے حاضری دینا، یہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی ہر بات ماننے کو مجبور ہیں۔ بڑا قرضہ لے آئے ہیں، جو سیلاب کے لیے قرضہ لے کر آئے، اور وہ لے کر آئے عام جو بھی بینکنگ ریٹ ہے تجارتی قرضوں کا، اس سود کے اوپر لے کر آئے، اور اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کھاد خریدنی ہوگی امریکہ سے، چاہے وہ باقی ممالک کے اندر آپ کو آدھی قیمت پر مل رہی ہو، وہاں سے نہیں لے سکتے، اگر ہم سے قرضہ لیا تو ہم سے لینا ہوگا، تاکہ اس کا جو ہے اصل ملائی اس دودھ کی وہ تو پہلے ہی گھر میں اتار لیں، باقی دیکھا جائے گا تمہارے سے جو سود ہم وصول کریں گے۔ ان سارے ہتھ کنڈوں کے اندر پھنسے ہوئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سے نکلنے کی تو ایک ہی شکل ہے، ایمان ایمان ایمان، یقین والا ایمان، کنوکشن والا ایمان، وہ ہو تو پھر ہر شے باد آباد، پھر وہ طاقت جو ہے، پھر انسان کے اندر وہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سودے یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو، پھر تو واقعی ہے کمزور قوموں کے اندر طاقت پیدا ہو، ایمان اگر پھر یہ کہ انسان اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، فاقے کے لیے تیار ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور فاقہ آ جائے تو بڑی طاقت آتی ہے قوم کے اندر، اس سے جو ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ ایمان، وہ ایمان ہے نہیں۔ یہ ہے مسئلہ ہمارا اصل جو ہے کرکس آف دی میٹر جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ منافقت کی جو شکل ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے ہمارے سامنے آزمائش آ جاتی ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، دیکھ رہے ہیں ہر قدم کے اوپر یہی دو راہ آ رہا ہے، یا تو یکسو ہو جاؤ، چھوڑو کہ میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو۔ اور میں یہ عرض کر دیتا ہوں آپ سے، یہ میرا پورا ایک مضمون تھا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک ادھر جا رہا ہے، اس لیے کہ مذہبی طاقتوں نے جو غلط حکمت عملی اختیار کی ہے یہاں، اور جو وہ سیاست کی دلدل کے اندر پھنسی ہے،
اور جو یہاں کشمکش اقتدار کے اندر اپنی ساری قوتیں ضائع کی ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ملک جا رہا ہے سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے۔ جمہوریت تو فیل ہو ہی رہی ہے، ہو چکی ہے۔ جمہوریت کیا ہے یہاں؟ یہ تو تماشا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی شو بھی اب نہیں رہا، یہ تو در حقیقت ایک اعتبار سے ایک ہنگامہ ہے۔ بس ہر وقت اخبار میں پڑھ لیجئے وہی چیزیں نظر آئیں گی، اور کیا ہے نتیجہ یہ کہ اگر ماشاءاللہ آیا جس کی نوید ہر دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی سیاسی لیڈر سنا دیتا، راؤنڈ دی کارنر، کبھی خبریں جو ہیں عام گفتگو میں راؤنڈ دی کارنر، بس جیسے کہ کوئی کسی موڑ کے سے ذرا اوٹ میں ہے، آیا چاہتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سناتا ہے۔ وہ آیا تو اس مرتبہ شدید ترین سیکولر مارشل لا ہوگا۔ ایک مارشل لا وہ تھا جو مذہبی لبادے میں آیا تھا اور علماء کی بڑی اس نے اکرام کیا تھا اور بڑا اعزاز کیا تھا اور بہت ہی ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اب جو آئے گا وہ سیدھا سیدھا ننگا سیکولر مارشل لا ہے اور بہت سخت مارشل لا ہے۔ اللہ کرے، اللہ بچا لے، یہ دوسری بات ہے، لیکن حالات جدھر جا رہے ہیں وہ تو در حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اس ضمن میں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کسی قدر ذرا ڈھکے چھپے انداز میں یہاں بیان کی تھی، اگرچہ یہاں بھی بیان کی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلم لیگی حضرات کا، پرانے پاکستان کے کارکنوں کا ایک یہاں پہ انجمن کارکنان ہے، تحریک پاکستان ہے، اس کے بھی سالانہ کو جلسہ ہوتا ہے، اس میں نے تقریر کی تھی۔ دیکھیے عالم واقعہ میں ویسے تو اگر انسان اسباب کا سراغ لگائے تو جیسے کبھی قائد اعظم نے کہا تھا کہ جیسے ہی کوئی پہلا ہندو اس ہندوستان میں مسلمان ہوا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا۔ بات صحیح ہے، گویا کہ جب یہاں اسلام کا آغاز ہوا پاکستان کا آغاز ہو گیا۔ اب ہونے میں اسے 1000 برس بن گئے، جو بھی بن گئے دوسری بات ہے، لیکن یہ اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ یہ ہے، اگر وہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں اٹھا نہ دیا ہوتا کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، اگر اس انداز میں انہوں نے اکبر کے دین الہی کا کے پرچے نہ اڑائے ہوتے تو اس ملک سے اسلام رخصت ہو چکا تھا، ختم ہو جاتا۔ پھر تو وہ ایک گھمچول جو ہے ہندو مت مسلمان اور سب کو ملا ملو کے ایک مذہب کوئی بنا لو، بس ہندوستان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایک مذہب بن جائے جس میں سب کو ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ کے اور سب کو ایک معجون مرکب بنا دیا جائے۔ بڑی زوردار تحریک تھی، اور اس دور میں اکبر اعظم مغل، دی گریٹ مغل ایمپرر، بلکہ مغلوں کا سب سے بڑا شہنشاہ، لیکن یہ کہ اس نے سرکاری سطح پر جس کی کوشش کی تھی اللہ نے ایک مرد درویش کے ہاتھوں اس کو ختم کرا دیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں اصل فیصلہ کن شخصیت جو ہے وہ تو حضرت مجدد الفسانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال چلتے آئیے، پھر اس کے بعد سر سید احمد خان یقیناً ایک نئی روایت جو ہے شروع ہوئی ہندوستان کے اندر ان سے، پھر یہ کہ کالجز یونیورسٹیز وغیرہ، لیکن یہ کہ عملاً اگر ہم قریب کے ماضی میں جائیں تو اس میں دو شخصیتیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ مؤثر ہوئی ہیں پاکستان کے وجود میں آنے کی۔ ایک مصور و مفکر و مجوز پاکستان وہ ہے علامہ اقبال، ایک بانی و مؤسس و معمار پاکستان وہ ہے قائد اعظم۔ اس میں ہمیں کسی تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے، دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر مقام ہے، اگرچہ علیحدہ علیحدہ مقام ہے۔ مصور و مفکر اور مجوز قائد اعظم نہیں ہے، وہ علامہ اقبال ہے۔ بانی اور معمار اور مؤسس وہ علامہ اقبال نہیں ہے، قائد اعظم۔ لیکن یہ کہ ان دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی جگہ پر ہے، اور عربی زبان میں ظلم کی جو تعریف ہے کہ وضع شے فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا ظلم ہے۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھو، جو جس کا محل ہے، جو اس کا مقام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دو عظیم ترین شخصیتیں یہی ہیں۔ پاکستان اپنے وجود میں آنے کے لیے مرہون منت ہے ان دو شخصیتوں، باقی اور بے شمار لوگ ہیں، کارکن ہے، ادنا سے ادنا کارکن ہے، اس نے بھی اس میں محنت کی ہے، میں نے بھی اس میں نعرے لگائے تھے بچے کی حیثیت سے، ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے، تو وہاں سے لے کر یہاں تک سبھی ہیں، لیکن یہ کہ ٹاپ پر دو شخصیت، ان دونوں میں یہ فرق رہنا چاہیے کہ مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مجوز پاکستان علامہ اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے۔ معمار پاکستان، مؤسس پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم اقبال نہیں ہے۔ اقبال مفکر تھے، مرد میدان نہیں تھے، میدان میں آ کر کام کرنے کی صلاحیت اور ہوتی ہے، فکر دینے کی صلاحیت اور ہوتی ہے۔ یہ دونوں صلاحیتیں یکجا بہت مشکل ہوتی ہیں، بہت شاذ ہوتی ہیں، بہت شاذ، بہت مشکل، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ والٹیر روسو نے ایک فکر دیا تھا، لیکن یہ کہ انقلاب فرانس میں ان کا عملاً کوئی حصہ ہی نہیں۔ مارکس نے، اینجلز نے ایک فکر دیا تھا، لیکن انقلاب تو روس میں برپا ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے لینن کے ہاتھوں۔ اس اعتبار سے کوئی اس کے اندر کوئی توہین نہیں کسی کی،
مصور و مجوز و مفکر پاکستان علامہ اقبال، لیکن بانی و معمار و مؤسس پاکستان قائد اعظم۔ اب میں یہاں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ قائد اعظم کے احسان ذاتی اعتبار سے اس ملک کے وجود میں آنے کا، اور یہ پورے ویسٹ نے تسلیم کیا ہے کہ اگر کہیں یہ الفاظ ہیں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے جو دو مصنف ہیں، ایک تو ان میں فرانسیسی ہے اور ایک ہے امریکن، اور دونوں نے جو بات لکھی، کانفرنس سے واپس گئے تھے بامبے، اور اتنی کمزوری تھی کہ اندیشہ تھا کہ بے ہوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ بامبے اسٹیشن پر جو ان کا استقبال ہونے والا تھا، اتنا خوف اس وقت ان پر تھا کہ ان سے اس کا امکان تھا کہ کہیں بے ہوش ہو جائیں، فینٹ کر جائیں، لہذا ایک اسٹیشن پہلے ہی اتار کر انہیں تاکہ اس استقبال سے بچا لیا جائے۔ جب پھر ایکس رے کرایا گیا معلومات ٹی بی کے مریض، اس وقت انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر پٹیل ہندو کہ ڈاکٹر پٹیل یہ میرا راز ہے، کہیں ایک حرف نکل نہ جائے، اور اس شخص نے دیانت کا ثبوت دیا ہے، وہ ایکس رے اس کے پرسنل لاک اپ کے اندر رہا ہے، کہیں باہر خبر نہیں نکلی۔ ان دونوں مصنفین نے کہا ہے اگر کہیں یہ خبر باہر نکل گئی ہوتی تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہندوستان کی آزادی کو مؤخر کر دیتی ہے کہ کسی طرح یہ کانٹا نکل جائے محمد علی جناح کا، تو پھر جو ہم اپنے پروگرام ہیں اس کے مطابق چلیں گے، اور پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ ایک شخص کا مرہون منت، ظاہر بات ہے اقبال تو 10 سال پہلے جا چکے تھے اللہ کے، ان کا تو سن 38 میں انتقال ہو چکا، پاکستان کا قیام سن 47 میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے عملی جو جد و جہد ہوئی ہے وہ تو ساری قائد اعظم کی رہنمائی میں ہوئی، چاہے اس اعتبار سے کہ قائد اعظم کو بلانے والے واپس انگلستان سے علامہ اقبال، ورنہ بالکل مایوس ہو کر ہندوستان کو چھوڑ کر اور وہ جا کر انگلستان میں آباد ہو گئے تھے، واپس آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا اتنی ذلیل قوم ہے یہ مسلمان ہندوستان کی کہ یہ مجھ سے ایک بار بات کرتے ہیں اور بات کر کے جاتے ہیں تو فوراً ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ جس قوم کا یہ حال ہو، اور ظاہر بات ہے جو قائد اعظم سے ملنے والے تھے وہ عام کارکن تو نہیں تھے، وہ تو جو ان سے ملتے تھے وہ نوابزادے ملتے تھے، نواب ملتے تھے، جاگیردار ملتے تھے، بڑے بڑے جو قومی زعما تھے وہ ملتے تھے۔ ان کا حال جب یہ ہو کہ ایک بات مجھ سے کر کے جائیں گے فوراً جا کے ڈپٹی کمشنر سے بات کریں گے، اس درجے جو حکومت کے پٹھو ہیں ان کو میں ان کی قیادت کیسے کروں، میں کیسے لیڈ کروں انہیں؟ تو بالکل بیدار ہو کر جا کر وہ شخص بیٹھ گیا تھا، اسے بلایا ہے، جن لوگوں نے بلایا ان میں سب سے زیادہ جو مؤثر ہوا ہے جس کا بلانا وہ علامہ اقبال ہے۔ بہرحال قائد اعظم کے بارے میں پاکستان کے قیام کے ضمن میں جو ان کا احسان ہے، جو شخص اس کا انکار کرے گا اس آزادی کی فضا میں بیٹھ کر سانس لیتے ہوئے میرے نزدیک وہ سخت ناشکرا ہے۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، اس میں ان کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ نوٹ کیجئے ان سے اختلاف کرنا اور ہے، مخالفت کرنا اور ہے۔ بہرحال وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، خود علامہ اقبال نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ کوئی دوسرا شخص نبی اور رسول ہے، نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، قائد اعظم سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ دو مقدمات قائم کرنے کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کا وہ قول 11 اگست کا بہت انفارچونیٹ قول، واقعہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی کہ عنقریب پاکستان میں نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان مسلمان رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ مذہب تو افراد کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ایک ریاست کے شہریوں کے اعتبار سے میرے نزدیک انتہائی انفارچونیٹ ہے یہ جملہ جو انہوں نے کہا۔ اور بدقسمتی، بالائے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان کی آفیشیل پوزیشن کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ جو بھی ہم لائیں گے اس کی نفی کے لیے، وہ ایک سیاسی قائد کے بیانات ہیں، وہ ایک تحریک کو لے کر چلنے والے کسی رہبر کے بیانات ہیں، لیکن یہ پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے، فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان کی حیثیت سے ان آگرل ایڈریس ہے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا، اس میں یہ الفاظ ہے، لہذا اہمیت اس کی 10 گنا ہے۔ اب یہ کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کتاب کو بین کر دیا گیا، اسٹینلے پول نے اسی بنیاد کے اوپر باتیں کہی، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جو بات ہے اس کو سامنے آنے دیجئے، اس کی جو رد ہے وہ بھی کیجئے، لوگوں کو سوچنے دیجئے، سوچنے کا موقع دیجئے۔ کتابوں پر بین لگانے سے بہرحال انبیاء کرام کی شان میں کہیں اس طرح کی گستاخی ہوئی ہو تو ان کو تو ایک تحفظ جو ہے ان کی شخصیتوں کو دینا ہے، باقی ان کے بعد تو کوئی ایسا نہیں ہے انبیاء اور صحابہ کرام کے بعد کہ جن کی شخصیتوں کو ہمیں انفرادی طور پر اس طرح کا پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہو۔ اختلاف کرنے دیجیے اور پھر جو بھی اس کی تعبیر ہو وہ بھی کیجیے، جو آپ کے نزدیک ان کا موقف ہے اس کی صحیح تعبیر کیجیے۔ قائد اعظم کی اس تعویل اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تعویل وہ ہے
جو میں نام لے رہا ہوں اس شخص کا جس سے مجھے شدید اختلاف ہے، یعنی غلام احمد پرویز، ان کے مذہبی تصورات کو میں شدید گمراہی سمجھتا ہوں۔ انکار سنت کا فتنہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک میں جتنا پھیلا ہوا ہے، اگرچہ اس کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن سب سے زیادہ اس کا پھیلانے والا شخص وہی ہے غلام احمد پرویز۔ لیکن اس کی یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے قابل تسلیم ہے کہ وہ خالص مسلم لیگی، اول مسلم لیگی، آخر مسلم لیگی، قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں سے انتہائی عقیدت رکھنے والا شخص مرتے دم تک، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے بھی تعویل جو کی ہے قائد اعظم کے جملے کی، ایک انتہائی عقیدت مند کی تعویل بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بھی اس سے زیادہ نہیں جا سکے کہ اصل میں قائد اعظم کے اعصاب پر بوجھ بہت تھا اس وقت، حالات اتنے گمبھیر تھے، نیا نیا ملک بنا ہے، خزانہ خالی ہے، اور ریفیوجیز کا ایک طوفان عمدہ چلا آ رہا ہے، ادھر سے فوجی ساز و سامان روک دیا ہے بھارت نے، اس طرح کے کرائسس تھا کہ اس کرائسس میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ مانا انہوں نے بھی ہے کہ یہ در حقیقت تحریک پاکستان کی نفی بن جاتی ہے یہ جملہ، حق کی جو بات ہے اس کو تو مانیے نا، پھر تعویل کیجیے آپ ان کے لیے، جو بھی ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو بھی ان کے ساتھ جو بھی آپ رعایت کریں وہ کیجیے، کہ یہ در حقیقت اس اعصاب کے دباؤ کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم کی زبان سے یا قلم سے یہ الفاظ نکل گئے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتی اس نظریے۔ یہ ہے غلام احمد پرویز کی تعویل، ان کے شدید ترین عقیدت مند اول و آخر مسلم لیگی کی تعویل، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کی ایک تعویل کی ہے حال ہی میں ہمارے ہاں جو عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں، کالم نگار ہیں نوائے وقت کے، انہوں نے تعویل کی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی کسی درجے میں قابل قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وقتی تدابیر ہوتی ہیں، وقتی مصلحتیں ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اگر کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا تھا تو اس کا یہ مطلب نکالنا کہ وہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، انہوں نے مجھ پر تنقید میں لکھا ہے وہ مضمون، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک وقتی بات تھی، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ جو انہوں نے کہا کہ یہ قائد اعظم صرف 14 نکات تک پہنچے تھے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی تو وقتی طور پر ہی تقابل کر رہا تھا کہ جس وقت علامہ اقبال نے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا ہے، اس وقت تک قائد اعظم عملاً ابھی 14 نکات سے آگے نہیں آئے تھے، تو اس میں کیا اختلاف کی بات ہے؟ یہ تو واقعہ ہے۔ قائد اعظم طویل عرصے تک کانگریس کے اندر رہے، پھر مسلم لیگ کے رکن بھی بنے تو دونوں کے رکن رہے بہت طویل عرصے تک، وہ آخری وقت تک کوشش کرتے رہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کو مصالحت ہو جائے، انہیں تو کہا گیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے، یہ تو پیغامبر ہے ہندو مسلم اتحاد کا، تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تجربے سے یہ معلوم کر لیا کہ ہندو ذہنیت سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اور تجربہ تو قریب ہو کر ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ تجربہ تھا کہ انہوں نے وہاں حاصل کر لیا، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ انصاف نہیں کرے گا ہندو۔ اس کے بعد سے ان کا رخ بدلنا شروع ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے رخ بدلتا ہے، تدریجن بدلتا ہے، تو 1930 تک وہ صرف 14 نکات تک آئے تھے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن میں بھی انہیں اس کی آخری بات تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کیبنٹ مشن کو اگر یہ کہے کہ یہ بھی ایک وقتی تدبیر تھی، ایک مصلحت وقت کے تحت علامہ قائد اعظم نے یہ الفاظ کہہ دیے، پوری دنیا کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اس لیے وقتی طور پر جو ہے لوگوں کو چپ کرانے کے لیے بات، اگر یہ تعویل جو کہ کی ہے عطاء الحق قاسمی نے، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اگر وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایک تعویل میں نے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں ان دونوں تعویلوں سے اونچی ہے، مجھ پر تنقید کرنے والے وہ پڑھے تو صحیح استحکام پاکستان نامی کتاب میں نے تعویل یہ کی ہے کہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ جب ملک عظیم مسلم اکثریت کا وجود میں آ چکا ہے تو جدید دنیا کے سیکولر اصولوں کے تحت بھی یہاں اسلام آئے گا۔ آپ سمجھیے اس بات کو، سیکولر کسے کہتے ہیں؟ سیکولر اصول یہ ہے کہ عوام کی اکثریت جو طے کر دے، یہی سیکولر اصول ہے نا۔ اس لیے نہیں کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، اس لیے کہ اس ملک کے عوام یہ کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر صرف یہ تو بات تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو آم کھانے ہیں کہ پیڑ گننے ہیں، آپ کو آم کھانے ہیں نا کہ اسلام آ جائے، تو یہ ملک عظیم مسلم اکثریت کا ملک جب وجود میں آ گیا تو مسلمانوں کی اکثریت چاہے گی تو سیکولرزم کا اصول بھی تو ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ جب اکثریت ان کی ہے تو وہ عوامی اختیار، عوامی حاکمیت اپنے آپ کو اس طور سے ظاہر کرے کہ وہ اسلام ہی کو یہاں نافذ کر دے۔ تو گویا کہ قائد اعظم کے سابقہ بیانات کو اس بیان کے ساتھ اس اعتبار سے مربوط قرار دیا جا سکتا ہے، یہ میری تعبیر ہے۔ لیکن اس وقت میں عرض کر رہا ہوں
کہ ایک اور صاحب جو ہے، نام ان کا غامدی ہے، ابھی 9 آمدی ہے اس میدان کے اندر، تازہ تازہ آئے ہیں، انہوں نے عجیب و غریب تعویل کی، اور تعویل کرتے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر مجھے عطاء الحق قاسمی کی تعویل پر اعتراض نہیں، ان کی رائے ہے، غلام احمد پرویز کی تعویل پر اعتراض نہیں، ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی تعویل ہے۔ انہوں نے بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ قائد اعظم کا جملہ کوٹ کیا نوائے وقت میں، میرے خلاف مضمون لکھا جو اس میں آیا تھا نوائے وقت میں، از چنی مردہ کہ امید بہی، ایسے لوگوں سے کس خیر کی توقع ہو سکتی ہے، مجھ سے تو انہیں کسی خیر کی توقع ہے ہی نہیں۔ چلیے مجھے چھوڑیے، لیکن یہ کہ آخر دیانت کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ قائد اعظم کا جملہ کوٹ کیا، اس میں سے یہ الفاظ نکال دیے کہ مذہب تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے، یہ الفاظ کیوں نکال دیے؟ اور اگر ان الفاظ کو آپ سامنے رکھیں تو سیکولرزم اور کس بلا کا نام ہے؟ سیکولرزم مذہب کی نفی نہیں کرتا، یہ میں نے جو مضمون لکھا تھا اس میں صاف بیان کیا۔ سیکولرزم جو ہے لا دینیت کا نام ہے، لا مذہبیت کا نام نہیں ہے۔ ہمہ مذہبیت لا دینیت، یعنی جہاں تک اجتماعی معاملات ہیں وہ کسی مذہب سے کسی دین سے کوئی تعلق نہیں، یہاں لا دینیت۔ انفرادی معاملات میں تمام مذہب برابر ہیں، آپ ہندو رہیں، شادی کرتے ہیں، پھیرے ڈلوا لیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، مسجد میں جائیں، نکاح پڑھوا لیں، جیسے آج یہاں بھی ایک نکاح ہوگا، 1 یا 2 ہو، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھیے، مسجد میں جائیے، مندر میں جائیے۔ آپ انگلستان میں جا کر ان کے چرچ خرید مسجدیں بنا رہے ہیں، انہیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن کیا مطلب ہے؟ سیکولرزم نام اسی کا ہے، مذہب کو مذہب کی حیثیت سے محدود کر دیا جائے پرسنل لا، پرسنل افیئر میں، اور یہ الفاظ قائد اعظم کے ہیں۔ اب آپ الفاظ کو سامنے رکھ کر تعبیر کوئی کر سکتے تو کیجئے، یہ تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فتیحان حرم بے توفیق، ان میں سے الفاظ نکال دیں، اور یہ کہ قائد اعظم کا مطلب یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، بھئی آپ ان کے پورے الفاظ تو سامنے لائیے، پھر مطلب بیان کیجئے۔ اس متن میں سے کچھ حذف کر دینے کا حق آپ کو کہاں سے حاصل ہو گیا؟ اور اگر یہ سیکولرزم نہیں تو سیکولرزم کس بلا کا نام ہے؟ اگر مذہب کو انفرادی معاملہ قرار دینا یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم کس شے کا نام ہے مجھے بتایا جائے۔ لا مذہبیت تو میں نے کبھی نہیں کہا، نہ کوئی دنیا میں مان سکتا ہے۔ اس اعتبار سے بڑی ہی مجھے کہنے پر اس وقت جو ہے تکلیف محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو کبھی علامہ اقبال نے کہا تھا دیوبند حسین احمدی کے بولا جبیس، تو یہ صاحب جو ہے غامدی صاحب یہ بھی فکر فراہی کا وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بدنام کر رہے ہیں اس فکر کو، اور پورے اس تحریک اسلامی جو ہے اور اس کا جو بنیادی فکر ہے اس کی نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے۔ آپ نہیں چل سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ قدم نہیں بڑھا سکتے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اس فکر کی نفی کرنا، غلط تعویلیں کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، وہ تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ ہمت کر رہے ہیں، ان کی بھی ہمت سیکھنے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے اور آج کے بھی، اور میں نوائے وقت کا بڑا ہی ممنون احسان ہوں۔ نوائے وقت مسلم لیگ اس کی شناخت ہے، وہ قائد اعظم کا گویا کہ قائم کردہ پرچہ ہے، ایک ڈان اور ایک یہ، انگریزی میں ڈان، اردو میں نوائے وقت، اور مسلم لیگ پاکستان نوائے وقت یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ دوسری بات ہے، ہمارا جو شکوہ ہے کہ زمانے کے جو رنگ ہیں وہ نوائے وقت نے بھی اختیار کر لیے، وہی رنگین تصاویر اور وہی جو بھی زمانے کی چلن ہے وہ اس کو نوائے وقت بھی اسی پر چل رہا ہے، ہمارا شکوہ ہے۔ مجید نظامی صاحب سے بات ہوتی ہے اور مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ بات کرتے، کوئی ایک نہیں، یاد دلاتے ہیں انہیں کہ ماضی دیکھو نوائے وقت کا، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ وسعت قلب ہے کہ میرے یہ مضامین شائع کر رہے ہیں۔ آج کے مضمون میں بھی پڑھ لیجیے، میں نے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ قائد اعظم کے اس جملے کو کسی وقتی مصلحت کا مظہر قرار دینا دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ اسے مستقلاً پاکستان کے نظام کی بنیاد قرار دیں گے تو یہ پاکستان کے نظریے کی نفی، مصور و مفکر پاکستان کے نظریات سے بغاوت اور پاکستان کے خاتمے کا اور سوویت یونین کی طرح دنیا کے نقشے سے اس کے نسیہ منسیہ ہو جائے گا، نقطہ آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو چیز اپنا جواز کھو دے، جواز تو یہی ہے، علیحدہ قومیت، مسلم قومیت، ہم علیحدہ قوم ہیں، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، وہ تو ہمارا تو نظریہ یہ تھا، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اس بنیاد پر پاکستان بنا، اور یہ بت ہے، یہ صنم ہے، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہمارا اصول تو یہ ہونا چاہیے۔ مجھے تو اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں
وہ بھی اس مسئلے کے اوپر کلیئر نہیں ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ اصل میں حالات کا دباؤ ہے. جیسے کوئی بھی یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے. میں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے بعد اجلاسوں میں بھی شرکت کی. میں نے کہا کہ ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہیے جب تک کہ اصل جو سورس ہے فتنے کی وہ ختم نہیں ہوتی ہے. آپ سر جو ہے جڑ درخت کی کٹتی نہیں ہے تو پتے اتارتے رہتے ہیں. مطالبہ کیجئے کہ یہاں پر ارتداد کی سزا جو ہے قتل نافذ کی جائے. یہ ہے مطالبہ, تاکہ اس کے بعد ہوش ٹھکانے ہو جائے. جسے مذہب بدلنا ہو بدلے. پھر یہ کہ یا تو اس ملک کو چھوڑ کر جائے گا یا تو قتل کیا جائے گا. یہاں سے جائے, یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے لیے ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ذمہ کی حیثیت ہے. درمیانی عرصے کی کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں. وہ درمیانی عرصے کی باتیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں ایک حقیقت ہے بنیادی, وہ جان لیجئے. قرآن کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے, اور جو یہ فقہ اسلامی کے اندر جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ماہرین, وہ تو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے کہ نہیں. ایسی آیات ہیں. ابتدا میں شراب کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اندر گناہ بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے اچھائیاں بھی ہیں. گناہ کا پہلو زیادہ ہے, بس بات ختم کر دی گئی. اگر اس آیت کو لے کر کوئی شخص کہے کہ شراب حرام نہیں ہے, کیا کہیں گے آپ سے کہ بھائی یہ آیت نہیں, اس کے بعد کی آیت دیکھو. اس کے بعد بھی ایک آیت اتری ہے جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کے لیے بھی جواب ثابت ہو گیا. شراب تو پی جا سکتی ہے لیکن شراب کے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. وہ تو پھر سورہ مائدہ کے اندر جب آ گئی صاف, فجتنبو, بعد آتے ہو کہ نہیں, فہل انتم منتہون, اب بعد آتے ہو کہ نہیں. ہم نے تو اشارے دیے تھا تاکہ تم سمجھ لو, تمہیں کان ہو جائے پہ نہیں. اب اس کے بعد قربت ختم ہو گئی. تو ناسخ و منسوخ قرآن مجید میں تو بالکل ازل من الشمس ہے. اسی طریقے سے سیرت میں بھی, بلکہ یہاں معاملہ زیادہ گمبھیر ہے. سیرت ایک عمل کا نام ہے, ایک انقلابی پروسیس ہے. اس پروسیس میں ابتدائی مراحل تھے, درمیانی مراحل تھے, تکمیلی شکل پھر ہوئی ہے. اس میں اگر آپ کو درمیانی مراحل یا ابتدائی مراحل سے استدلال کرنے لگیں گے تو معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا. حضور تو 12 برس تک اسی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. لائیے دلیل اس سے کہ کعبے میں بت رکھے جا سکتے اور کعبے کے صحن کے اندر بھی آگے پیچھے بت ہو سکتے ہیں, ہم طواف بھی جاری رکھ سکتے ہیں. 12 برس کا عمل ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کے آغاز کے بعد, اس سے پہلے 40 برس کی عمر تک کیا کچھ ہوا ہوگا اس کو تو چھوڑ دیجئے. وحی شروع ہو چکی ہے, نبوت کا ظہور ہو چکا ہے, پھر بھی 12 برس تک اسی خانہ کعبہ کا طواف کیا جس میں بت رکھے ہوئے تھے. آپ اس سے استدلال لائیں گے, صلح حدیبیہ سے استدلال لائیں گے. ایک بڑے مفکر ہیں ہندوستان میں, وحید الدین خان صاحب, صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ کرتے ہیں, ان کی زبان جو ہے خوش نہیں ہوتی. ایک جملے میں نے انہیں مارا. اب میرے اسٹیج سے بات کر رہے تھے, پوری تفصیل سے گفتگو کا موقع دیا. آخری میں نے سوال یہ کیا کہ اگر صلح اتنی ہی اچھی شے ہے جتنی آپ نے 1 گھنٹے کی تقریر میں بیان کی ہے, تو جب صلح حدیبیہ ختم ہو گئی تھی, اور قریش کی وجہ سے نہیں, قریش کا حلیف قبیلہ تھا جس نے اس کو توڑا تھا, پھر قریش کا سردار آ کر خوشامدیں کر رہا ہے, حضور صلح کیوں نہیں کر رہے؟ ابو سفیان آئے چل کر سفارشیں کروا رہے ہیں, اپنی بیٹی کے گھر بھی گئے, ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, کہ سفارش کرو, کسی طرح محمد کو منواؤ, ہماری صلح کی تجدید ہو جائے, اور نہیں کر رہے حضور. معلوم ہوا کہ ایک پروسیس جو ہے, عمل جو جاری ہے, انقلابی ایک پروسیس ہے, اس کے مراحل ہیں. مراحل میں مختلف مراحل کے اندر مختلف کام ہوئے. 12 برس تک حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں زندہ آگ کے اندر جو ہے جلا دیا جائے, تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, نو ریٹیلیشن. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندے رکھو. کیا اسی کے اوپر ہمیشہ عمل ہوا ہے؟ پھر وہ وقت آ گیا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ہاتھ کھول دیے گئے ان کے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اب تک ان کے ہاتھ بندھے تھے, آج ہاتھ کھول دیے گئے. اذن ہے, جواب دو, جوابی کارروائی کرو, آگے بڑھو, چیلنج کرو, اینٹ کا جواب پتھر سے دو, گو ہیڈ. سگنل مل گیا. معلوم یہ ہوا کہ سیرت کے اعتبار سے ان چیزوں کو اگر کوئی شخص پیش نظر نہ رکھے, اور کوئی اللہ نے قلم چلانے کی صلاحیت دے دی ہو یا زبان چلانے کی صلاحیت دے دی ہو, تو کسی ابتدائی یا درمیانی کسی معاملے سے جو ہے فیصلہ کرنے لگے, تو اس سے بڑی حماقت, اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی. بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. میثاق مدینہ وہ بھی ایک درمیانی سٹیج تھی. حضور نے آتے ہی یہودیوں کو جکڑنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, کامن ڈیفنس پیکٹ تھا, وہ مشرکین کے مقابلے میں تھا. لیکن آخری شکل کیا ہے؟
صلح حدیبیہ بھی ختم ہوئی. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آخری شکلیں کیا تھیں، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے. سورہ توبہ کی یہ ابتدائی آیات بھی سمجھ لیجئے، اور اسی کے حوالے سے پھر وہ آخری آیات جو میں نے آج پڑھی تھی ان کا بھی ہم اب زبانی کے ساتھ ترجمہ کر سکیں گے. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے مسلمانوں ان سب مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، سارے معاہدے ختم. اس کو کہا گیا یہ سورت تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس سے پہلے آیت بسم اللہ بھی نہیں ہے. بسم اللہ میں تو الرحمن الرحیم دو الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے الفاظ ہیں، یہی تعویل کی جاتی ہے. اصل سند تو یہ کہ حضور نے نہیں لکھوائی، بات ختم ہو گئی. لیکن آخر کوئی نہ کوئی اس کی حکمت بھی تو ہوگی نا. 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. اعلان جنگ ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، تو اب گھوم پھر لو زمین میں 4 مہینے جو اشہر حرم ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے. اب ان کی رسوائی کا وقت آیا چاہتا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن. یہ وہ ہے کہ جو عرفات میں اور منا میں یہ آیات پڑھ کر سنائی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں. فإن تبتم فهو خیر لکم، اگر تم بات توبہ کر لو باز آ جاؤ، اسی میں تمہارا خیر ہے، اسی میں خیر ہے تمہاری، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وإن توليتم فاعلموا أنكم غیر معجز اللہ، اور اگر روگردانی کرو گے تو جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کافروں کو بڑے دردناک عذاب. لفظ بشارت. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہ، استثناء کیا گیا ہے سوائے ان کے کہ جن سے تم نے مشرکین میں سے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی نقض عہد نہیں کیا، کوئی بے وفائی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، کسی سے گٹھ جوڑ نہیں کیا. ان کے معاہدوں کو ان کی مدت تک پورا کر دو. الی مدتہم، وہ بھی ابدی نہیں. جیسے ہی اگر 5 سال کا معاہدہ 5 سال ختم ہو گئے تو معاہدہ ختم، تجدید نہیں ہوگی. اب کیسے ممکن ہے کفر اور اسلام کے درمیان معاہدہ؟ معاذ اللہ. اسلام میں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت ہو، حق اور باطل میں معاہدہ، کو ایگزسٹنس، حق اور باطل میں کو ایگزسٹنس. ہاں اہل حق میں جان نہیں ہے وہ بات اور ہے. اہل حق میں جان ہو اور پھر وہ باطل سے معاہدہ کرے، اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس کو قبول کرے، تو یہ ان کے اہل حق ہونے کے دعوے کی نفی ہے. پھر حق حق نہیں، باطل باطل نہیں. اگر حق حق ہے باطل باطل ہے، احقاق حق اور ابطال باطل، اس کا تقاضا تو یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فرمایا تو ان کی مدت ان کے عہد تک پوری کرو، تو مدت تک ان کا عہد پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو اے مسلمانوں جب یہ حرمت والے مہینے نکل جائیں، ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہاں نوٹ کیجیے گا قتال کا لفظ نہیں ہے، قتل کا لفظ ہے، جنگ کا لفظ نہیں ہے. آخری رکوع کی پہلی آیت جنگ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے. میں نوٹ کرا رہا ہوں قتل اور قتال میں کیا فرق ہے. یہ تو قتل عام کا حکم ہے، جنگ کی تو اب ان میں ہمت ہی نہیں تھی. اب تو اگر جنگ کی ہمت ہوتی تو 2 سال پہلے سن 8 میں ابو سفیان میں چل کر آتے مکے سے صلح کی درخواست لے کر اور فرمائشیں کراتے، تو ہمت تو تھی نہیں. اب جنگ کا سوال نہیں رہا تھا جزیرہ نما عرب میں، بلکہ قتل عام کا حکم ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ قتل کرو. وَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں بیٹھو ان کے طاق میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ ان کے اسلام کے لیے کم سے کم شرطیں ہیں 3: کلمہ شہادت، نماز اور زکات. اسی پر حضرت ابوبکر صدیق نے استدلال کیا تھا جب مانعین زکات کے بارے میں حضرت عمر نے یہ
مشورہ دیا تھا کہ نرمی کیجیے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے پریشان کن ہیں۔ ایک طرف جیش اسامہ کو بھی آپ نہیں روک رہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف ظاہر بات ہے نئی نبوت کے جو بھی مدعی کھڑے ہو گئے ان سے تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو کفر ہے کھلا۔ اب رہ گیا یہ مانعین زکوٰۃ، نہ یہ کلمہ شہادت سے پھرے ہیں، نہ یہ نماز کا انکار کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جہاں تک میرا علم ہے وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس آیت کو، اور حضور کی ایک حدیث بھی ہے حضرت معاذ بن جبل سے، اس میں بھی اسی آیت کا مفہوم ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی طرف سے کم جو شرطیں ہیں قتل روکنے کی، اس میں زکوٰۃ شامل ہے، تو میں کیسے اس میں سے کمی کر دوں گا؟ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین تبدیل کر دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے؟ ناممکن۔ اگر کوئی ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ جائے میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کا راستہ روک دو، چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، دلوں کے اندر تو جھانکنے کا امکان نہیں ہے۔ کلمہ شہادت ادا کریں، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی چاہے آپ کے قریب آ کر فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو انہیں پھر آپ پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام سن لیں۔ یعنی جب الٹیمیٹم آ گیا یا ایمان لاؤ یا قتل کیے جاؤ گے، یعنی تیسرا راستہ یہ کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر قتل مرتد کی سزا یہاں پہ نافذ کی جائے تو دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ قتل کیے جائیں یا اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ، دو ہی راستے، تیسرا راستہ تو کوئی ہے نہیں۔ اسی اعتبار سے وہ تیسرا راستہ تھا کہ جو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے اختیار کیا تھا، اسلام میں قبول نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں گا۔ وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ کی طرف، بہرحال وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ لیکن فرض کیجئے اس الٹیمیٹم کے بعد کوئی شخص آتا ہے کہ جناب آپ نے اتنی بڑی ہمیں دھمکی دے دی ہے، اب بتائیں تو صحیح وہ دین ہے کیا، سمجھائیں تو صحیح۔ اگر سمجھنے کے لیے آنا چاہیں تو فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، انہیں پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، بات سمجھ لیں۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعُوا، پھر وہی نہ کہو کہ یہاں فیصلہ کرو، اسلام لاتے ہو گے نہیں ورنہ گردن اڑا دیں گے تمہاری، یہ نہیں، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، جو بھی اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کے قبیلے کی جگہ ہے، جو اس کا شہر ہے، ما منع، اس کے امن کی جگہ تک اس کو پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ یہ 6 آیات ہے قرآن مجید کی، لیکن نوٹ کر لیجئے یہ دنیا بھر کے کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مشرکین عرب کے لیے قرآن کا آخری الٹیمیٹم ہے۔ کیوں؟ حضور انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، ان کی زبان میں اللہ کا کلام آیا تھا، لہذا آخری درجے میں ان پر حجت قائم ہو گئی، لہذا کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ لیکن باقی دنیا کے لیے جو معاملہ ہے وہ اب آپ سمجھ لیجئے۔ یہ آیت نمبر 29 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اب یہاں لفظ قاتلو آیا ہے، وہاں فقتلو تھا قتل کرو، یہاں قاتلو جنگ کرو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اے مسلمانوں جنگ کرو ان سب لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی لیکن اب نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، نہ یوم آخر پر، نہ جو کچھ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام تسلیم کرتے ہیں، نہ دین حق کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے جنگ کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ ہے آخری معاملہ کہ پوری دنیا کے لیے، اس لیے کہ ایک مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں بعض علماء کہ اگرچہ بعض فقہی جو معاملات ہیں ان کے اعتبار سے تو اہل کتاب صرف یہود اور نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، حضور کے زمانے میں انہیں اہل کتاب مانا گیا۔ جیسے بہت سے نبی ہیں جو آئے ہیں لیکن نبی ہم معین طور پر انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو تعین کے ساتھ نبی نہیں کہہ سکتے۔ اصولاً ہم جانتے ہیں بے شمار نبی آئے، بے شمار رسول آئے، 313 تو رسول شمار ہوتے ہیں بعض روایات میں، اور 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر ہے، واللہ اعلم۔
لیکن ہم مانیں گے صرف انہیں کو جن کا نام قرآن میں آیا. اسی طریقے سے اہل کتاب مانا جائے گا صرف یہودیوں کو اور نصارہ کو. لیکن ایک اعتبار سے سمجھیے، اگر پوری دنیا میں انبیاء اور رسل آئے ہیں تو انہیں جو بھی صحیفے دیے گئے ہوں گے، ہر اس اعتبار سے تمام دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب ایک درجے میں اہل کتاب میں شامل ہیں. ایکسکلوسیو معاملہ صرف مشرکین بنی اسماعیل کا تھا، جن کے لیے آ چکا وہ تو قتل عام ہوگا ان کے لیے کوئی رعایت ہی نہیں. باقی پوری دنیا کا معاملہ جو ہے اس کو قیاس کیا گیا اسی وجہ سے، چاہے وہ مجوسی تھے، چاہے وہ ہندی تھے، چاہے وہ بربر تھے، چاہے وہ کوئی اور تھے. یہی اصول رہا ہے جو یہاں قرآن نے اہل کتاب کے لیے بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہیں انہوں نے یہی کہا، ایمان لے آؤ، فرسٹ آلٹرنیٹو، بالکل ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہمارے برابر کے ہوگے. یہ نہیں ہوگا سابق مسلمان کے حقوق زیادہ ہیں اور نو مسلموں کے کم ہیں، نہیں. دی ویری مومنٹ یو کراس دی لائن، جیسے ہی آپ نے یہ پالا جو ہے عبور کیا، ادھر سے ادھر آئے، ہمارے بالکل برابر ہو گئے. کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو جاؤ، چوڑا تھا، چمار تھا، کوئی تھا، ابھی پڑھے کلمہ طیبہ، ہمارے کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا مسجد برابر. یہ نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ دو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا. ہاں پرسنل لا میں تمہیں اجازت ہے، تم ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، جو چاہو رہو، بدھ رہو، تاؤ رہو، جو چاہو رہو. اور یہ دونوں کا شرطیں قبول نہیں تو تیسری شرط ہے کہ آ جاؤ جنگ میں، میدان میں، پھر تلوار فیصلہ کرے گی. یہ تو آپ نے بہت سے بچپن میں ناول پڑھے ہوں گے، وہ عبد الحلیم شرر کے ہوں یا وہ ایک صحبائی صاحب ہوتے تھے ان کے ہوں، کوئی بھی ہو، بہت سے میں نے بھی بچپن میں پڑھے ہیں. یہ تو اتنی مرتبہ کی کہانی ہے، جہاں گئے ہیں مسلمان مجاہدین، تین شرط، اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، بھائی ہمارے برابر، کوئی فرق نہیں، تمہاری املاک، تمہاری عزتیں سب محفوظ، جانیں، مال، عزت، آبرو سب محفوظ. محفوظ ہی محفوظ کیا، برابر کے، ایکول سٹیزنز آف اسلامک اسٹیٹ. دی ویری مومنٹ یو اٹر دی ورڈز آف شہادہ، یہ نہیں تو نیچے ہو کر رہنا ہوگا. اسلام کی بالادستی، لا آف دی لینڈ قرآن کا ہوگا، محمد الرسول اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں جو چاہو کرو. اور یہ بھی قبول نہیں تو تیسرا آلٹرنیٹ تلوار ہے، فیصلہ کریں. یہ ہے وہ آیت، یہ ابدی منشور ہے قرآن مجید کا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ہاتھ سے جزیہ دے، چھوٹے بن کر رہے. یہ دو اور اسی کے ساتھ اب آخری جو آیات تھی ان کو بھی پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اب جبکہ محمد کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب کی حد تک مکمل ہو گیا ہے مسلمانوں، اب جنگ جاری رکھو. یہی وجہ ہے، سوچئے شام کا جو تھا معاملہ وہ تو یہ ہو گیا تھا کہ وہاں کے ایک رئیس نے حضور کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا تو جنگ کشی، فوج کشی کی گئی. ایران نے کیا کیا تھا، کیوں جنگ کی گئی؟ اگر پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے تو ایران پہ کیوں حملہ کیا؟ یہی تو رستم سپہ سالار افواج نے، سپہ سالار افواج ایران نے یہ سوال کیا تھا، بھائی کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، تو ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہو؟ جواب کیا تھا سعد ابن ابی وقاص کا؟ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے، ہم خود نہیں آئے. پہلے ہم لوٹ مار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس کو وہ دن گزر گئے، بھول جاؤ. اب اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام. ہمیں اس لیے بھیجا گیا اب نکالے لوگوں کو جاہلیت کے اندھیاروں سے ایمان کی روشنی کی طرف، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے نظام عدل و قسط سے روشناس کریں. یہ ہمارا مشن ہے. اے مین ود اے مشن، یہ مین نہیں، یہ قوم تھی، یہ امت تھی ود اے مشن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو تم تو مشن کے ساتھ ہیں. یہ ہے ابدی منشور، یہ ہے سورہ توبہ، یہ ہے آخری دور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، ان سے دوستی کا کیا تعلق؟ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، تو خدائی فوجدار بنا کر بھیجے گئے ہو دنیا میں۔ کفر کے ساتھ مداہنت کیسے ہوگی؟ کفر کے ساتھ مفاہمت کیسے ہوگی؟ کفر کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کا کیا سوال؟ ہاں مجبور ہے، کمزور ہے۔ ابھی مسلمان مکے میں کمزور تھے تو ٹھیک ہے، اسی کعبے کا طواف بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اعدوا لہم ما استطعتم، ابھی تو ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے نا، طاقت حاصل کر کے پھر بات کریں گے۔ پھر سارے بت توڑ دیے۔ یہ درمیانی مراحل کو دلیل نہ بنائیے۔ ہاں اس جد و جہد میں درمیانی مراحل اب بھی آئیں گے، اب بھی آپ اس درمیانی مرحلے میں ہیں۔ کسی بینک کو جا کر آگ لگا دینے کا آپ کو کوئی حکم نہیں دے گا جب تک کہ نظام نہ بدلے، طاقت نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اب یہاں پر نوٹ کیجئے قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں۔ کیوں ڈرتے ہو روس سے یا امریکہ سے؟ روس نسیم منسیہ ہو گیا، کبھی امریکہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، یہی سورہ توبہ ہی کے اندر وہ آیت آئی کہ نہیں؟ جب گھبرائے تھے حضرت ابوبکر صدیق بھی گھبرا گئے تھے، تو حضور نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ مع المتقین۔ اب وہ منافقوں کا حال ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو اب وہ منافقین ایک دوسرے سے کہتے تھے بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو، استہزاء کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کے ایمان میں تو اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بشارتیں حاصل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت کا، وہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ ان کی گندگی میں اور اضافہ کر رہی ہیں، ان کا تعصب اور بڑھ رہا ہے، ان کے اندر جو ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو ہے بغض اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے اب اسی حال میں کہ وہ کفر میں ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے ان آیات کا میں حوالہ دے رہا ہوں، صرف یہ ان کا مفہوم یا تفسیر نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں قرآن کی کوئی نئی صورت تو نازل نہیں ہوگی نا، ہاں البتہ ایک فیصلہ نازل ہوا ہے، اور وہ فیصلہ نازل ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ سے۔ فیصلہ تو نازل ہوا بڑی اونچی شریعت کورٹ، اس نے بانٹ دیا قوم کو کہ نہیں؟ جن کے دل میں روگ تھا کھل کر بولے، یہاں تک کہا کہ اٹھا کر پھینک دیں گے اس فیڈرل شریعت کورٹ کو بھی، کوئی اور راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے، یا سپریم کورٹ جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے، ختم کر دے۔ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ بولے، اور روگ تو پوری من حیث القوم، پوری قوم میں ہے۔ جب قوم کی حکومت نے، جو نمائندہ حکومت ہے، جمہوری دور ہے، مارشل لا ہوتا تو صرف فوج کو ہم گالی دے دیتے یا کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے، اب تو قوم کی جمہوری حکومت ہے۔ پوری قوم یہ منافقت کر رہی ہے کہ یہ جو نازل ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ سے فیصلہ، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہی ہے طرز عمل، تو وہی ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ ایک ایمان کا اور ایک جہاد کا کی حقیقت ہے، وہ تو ہمیشہ ایک ہی رہے گی۔ کوفیوں اور شامیوں کے لباس بدلتے رہیں گے، یہی کیفیت ہے جسے آج ہم تو چار ہے۔ پھر وہ آیت تھی جس سے میں نے شروع کیا تھا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ ان کو ہم آزمائش میں ڈال دیتے ہیں؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت اخذ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی سورت قتال کی اور جنگ کی نازل ہوتی ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کننکھیوں سے دیکھ کر، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کھسک جائیں اب یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ نوٹ کر لیے جائیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کوئی دیکھ رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر چلے جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، یا اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ خبریہ کلام بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن میں فہم اور تفقہ سے خاری اور خالی ہو چکی ہے۔ آخری اب دو آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ یہ تم ہی میں سے، ایک تو خطاب ہے اہل عرب سے، تم میں سے، تمہارا ایک بھائی بند تم ہی میں سے، تمہارا عزیز۔
سب سے زیادہ قریش سے، سب سے زیادہ بنی ہاشم سے، پھر قریش سے، پھر بنی اسماعیل سے، پھر تمام اہل عرب سے، اور تمام انسانوں میں ہم بھی ہیں، انسانوں ہی میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بھی نسبت ہے، من انفسکم، تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے، تمہارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، وہ انہیں بڑی شاق گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے لیے بہت ہی حریص ہے، حرص ہے ان میں، کس بات کی؟ ہر خیر تمہیں مل جائے، ہر بھلائی تمہیں مل جائے، جنت کے اونچے سے اونچے درجے تمہیں مل جائیں، تمہارے لیے حرص کس کی ہے؟ دولت کی حرص نہیں ہے، حرص اس کی ہے ہدایت اور زیادہ ہو جائے، استقامت اور ہو، تمہارے درجات اور بلند ہو، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں رؤوف الرحیم ہے، یہ ذرا نوٹ کیجئے، یہ لفظ جو ہے بہت اہم آ گیا، میں نے بلکہ نوٹ کیا تھا اپنے نوٹس میں، تو ایک اور نقطہ جو رہ گیا کہ یہ جو باتیں قرآن نے کہیں کہ اے مسلمانوں جنگ کرو ان کفار سے اور اہل کتاب سے، کن سے کی ہیں؟ یہ مجھ سے اور آپ سے نہیں کی ہیں، کہیں مغالطے میں نہ آ جائیے گا، کن سے کی؟ یہ ان سے کی ہیں جنہوں نے ایک انقلابی جد و جہد کے بعد جزیرہ نما عرب میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ کسی ملک میں انقلاب برپا ہو جائے تب یہ آیات ہے کہ جو اب جن کا مخاطب بنے گی وہ قوم، ورنہ کیسے؟ ورنہ ہم تو شاید ابھی مکی دور میں یہ بڑے بڑے بت خانے، بینکنگ کے ادارے اور انشورنس کے ادارے اور فلاں کے ادارے اور جوئے خانے اور سٹے خانے سب کے سب ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا؟ ان کے مخاطب کون ہیں؟ عام ہے اگر کہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن ان کے مخاطب اصلاً وہ ہیں کہ جو ایک انقلابی جد و جہد کے بعد انقلاب برپا کر چکے ہوں، اپنے ملک میں نظام قائم کر چکے ہوں، اب وہ ہے مخاطب۔ اس کے لیے میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ تین فرق ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، قرآن ھدی للناس بھی ہے لیکن حقیقتاً عملاً ھدی للمتقین ہے، صرف اپنی جگہ تمام انسانوں کی ہدایت کا سامان اس میں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے صرف جن میں پیاس ہے ہدایت کی۔ حضور کا اسوہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس اسوے سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ملاقات کے امیدوار ہوں، یوم آخر کا یقین رکھتے ہوں اور اللہ کو یاد کریں کثرت۔ اسی طرح حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، لیکن یہاں فرمایا بالمومنین رؤوف الرحیم، حقیقی رحمت جو ہے وہ تو اہل ایمان کے حق میں ہے۔ کفار کے لیے تو آپ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے حضور کی رحمت کو اپنے لیے سب سے بڑی زحمت بنا لیا۔ آیت شروع ہو رہی ہے اس سے، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جب تک رسول نہیں آئے تھے ابھی ان کو چھوٹ تھی، رسول آ چکے اب چھوٹ ختم۔ تو حضور رحمت ہے اپنی جگہ، لیکن حقیقتاً ان کی رحمت سے مستفید وہی ہوگا جو ان پر ایمان لائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر یہ روگردانی کرے تو اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ یہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس راستے پر چلنے کے لیے کمر کس لے، ہمت کر لے، وہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہے، دوسروں سے بھی کہے، تم مخالفت کیے چلے جاؤ، استہزاء کیے جاؤ، تبصر کیے جاؤ، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میرا توکل ہے اور وہ رب عرش عظیم ہے۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ، حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کی پختگی کے لیے قرآن کا کام، انقلاب کے لیے جد و جہد انقلابی، یہ کیے چلے جاؤ، کرتے رہو، بارشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ اگر یہ نوائے وقت نے شائع کر دیا، دوسری قسط جو ہے جو شاید اسی ہفتے کے دوران آ جائے، آج جو آئی ہے قسط، اس کی ایک دوسرا تکملہ نوٹ کرتے رہیے، پڑھ لیجیے، اس میں میں نے اس شعر پر گفتگو کی، بانشہ درویشی در ساز و دما، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم جاری رکھو جاری رکھو جاری رکھو، اور درویشی، استہزاء کریں ٹھیک ہے برداشت کرو، لوگ گالیاں دیں دعائیں دو،
بانش درویشی در ساز و دمادم کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم رن، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، دے مارو اپنے آپ کو سلطنت جم پر۔ لیکن یہ کہ اس میں جب تک وہ مرحلہ نہیں آتا، یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حق کو حق رکھو، حق کو حق کہو، باطل کو حق میں گڑبڑ تو نہ کرو۔ اگر حق و باطل کو گڑبڑ کر دو گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے۔ اسلام کا جو نظام ہے، ڈنکے کی چوٹ کہو نظام یہ ہے، اسلام سیکولرزم کو نہیں مانتا، اسلام متحدہ قومیت کو نہیں مانتا، اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے، اسلامی ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے، غیر مسلم جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا اور چھوٹا ہو کر رہے گا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا ذمہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ وہ برابر کا شہری نہیں ہے، لیجسلیٹو پروسیس میں ایسوسیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ملک کی اونچی پالیسی، ٹاپ لیول کی پالیسی میکنگ میں شریک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریاتی ریاست ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر مبنی ریاست ہے۔ کہو تو صحیح، جہاد باللسان، اور آج کے دور میں جہاد بالقلم جاری رکھو۔ اب جہاد باللسان والا مسئلہ تو میرا کچھ کم ہو گیا ہے، تو اب جہاد بالقلم کے لیے یہ قلم اٹھایا ہے جو آئے وقت میں مضامین آ رہے ہیں، ان کو ذرا پابندی کے ساتھ پڑھا کیجئے، اس لیے کہ اس میں میری بھی زندگی کا یہ آخری دور ہے۔ جیسے میں نے کہا علامہ اقبال کی آخری دور کی نظم ہے یہ ابلیس کی مجلس شورا، میری بھی زندگی میں اب تک جو کچھ سوچا ہے، جو مطالعہ کیا ہے، جو دیکھا بھالا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی گھومنے پھرنے کی بہت جو ہے اس کی مواقع دیے ہیں، پوری دنیا کا بھی چکر لگا چکا ہوں، بہت کچھ دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اب حاصل کیا ہے، آخری باتیں وہ ہے کہ جو میرے ان مضامین میں آ رہی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔